دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آقا مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز آپ نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، جو مسئلہ بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا، صحیح طور پہ مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کروں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، اگر آپ اپنی نیکیاں میری مل کرنے کی نیت کر لیتے تو آپ کی نیکیاں کا بھی ایصال ثواب بارگاہ رسالت میں عرض کر دوں گا۔ جو چاہے نیت کرنا ہاتھ اٹھا کر بھی اظہار کر سکتے کہ آپ کی مل کر دی، اور درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین مدنی انعامات کے عاملات و عاملین مدنی قافلوں کے مسافرین تمام مؤمنات و مؤمنین خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کا سلسلہ مکمل بیان بالصواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تک ہم نے ابتدا میں فرائض علوم کے حوالے سے اس کی تفصیل یہاں پر اسلامی بھائیوں میں بیان کی گئی تھی کہ فرائض علوم 3 طرح کے ہیں، اور ان میں عقائد اسلامیہ کا جاننا، مسائل شرعیہ ضروریہ کا جاننا، اور مہلکات و منجیات، ایسی باتیں جو باطنی باتیں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، پوشیدہ چھپی ہوئی دل سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں جن سے دل کو پاک ہونا ضروری ہے، ایسا علم کہ جس سے دل پاک ہو سکے، ان کی ضروری معلومات، ان کی تعریفات کا علم، اور ایسی چیزیں جو دل کے لیے ضروری ہیں، اخلاص، ایثار، سخاوت، یہ ساری چیزیں ان کو جاننا اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، ایسا علم کہ جس کے ذریعے بندہ سخاوت کی طرف مائل ہو، ایثار کی طرف مائل ہو، اخلاص کی طرف مائل ہو، یہ سب ضروری علوم میں شامل ہے۔ اور مسائل حلال و حرام، کیا چیز حلال ہے ہمارے لیے، کیا چیز حرام ہے، کھانے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، رہنے کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، نکاح کے حوالے سے ہو، یہ سارے مسائل حلال و حرام بھی علم المسائل میں آتے ہیں۔ علم المسائل میں عمومی فرائض علوم میں سے نماز کے فرائض علوم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائے وہ شرائط، فرائض کا اختیار کرنا اور مفسدات سے بچنا۔ شرائط فرائض کہتے ہیں وہ باتیں جو نماز کے لیے ضروری ہوں۔ شرائط نماز سے پہلے جو باتیں ضروری ہیں کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ فرائض وہ باتیں جو نماز میں ضروری ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور تیسری چیز مفسدات، نماز توڑنے والی باتیں۔ اگر کسی نے مفسدات کر لیا یا فرائض واجب چھوڑ دیے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ شرائط و فرائض کو پورا کرنا اور مفسدات، نماز توڑنے والی باتوں سے بچنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرائض علوم میں نماز کے حوالے سے یہ 3 چیزیں شمار کی۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ہو جانا۔ نماز کا ہو جانا یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس صورت میں نماز قضا نہیں ہوئی۔ نماز قضا نہیں ہوئی یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن کیا نماز کامل مکمل ہو گئی، یا نماز کی کوئی ایسی خامی تو نہیں رہی کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اگر آپ نے صرف شرائط و فرائض پورے کر دیے تو اس سے یہ تو کہا جائے گا کہ نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایسی صورتیں ضرور آئیں گی کہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا، اور بلکہ ایسی صورتیں بھی آئیں گی کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان باتوں کا بیان یہ نماز کے عمومی واجب علوم ہیں۔ واجبات بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے ہم صرف عمومی واجبات کا بیان لے کر چلنے کی کوشش کریں گے، اور اس عمومی واجبات میں واجبات نماز، سجدہ سہو، مکروہ تحریمی، یہ کیا کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم جان سکیں گے۔ واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی واجب چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اور اگر غلطی سے واجب چھوٹ گیا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ سجدہ سہو کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، پھر قعدہ کرتے ہیں، یہ سب کے علم میں ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہے اپنی نماز کے اندر؟ اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اب ہم نماز کے واجبات کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں سے چند واجبات کی تفصیل ہم سن چکے ہیں۔
لہٰذا پوری تفصیل بیان نہیں کی جائے گی، وہی تفصیل ہوگی مگر کچھ نہ کچھ وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام سے واجبات نماز، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا۔ نماز جنازہ یا مراد نہیں ہے، فرض ہو، نفل ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، جو بھی نماز آپ پڑھیں ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا۔ بہار شریعت مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 710 مسئلہ نمبر 14 میں یہ بھی ہے، سورہ حمد کی ایک آیت بھی رہ گئی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہاں پر پوری سورت پڑھنا ہی واجب نہیں بلکہ ایک ایک آیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ بہار شریعت صفحہ 711 مسئلہ 16، الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے۔ یعنی الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا، اگر ایک آیت بھی جو الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر الحمد شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے سورت پڑھ لی، پوری سورہ بھی نہیں پڑھی ہو، سورہ کوثر ہو یا سورہ اخلاص ہو وہ بھی آپ نے پوری نہ پڑھی ہو، صرف ایک آیت ہی آپ نے تلاوت کی تھی تو آپ پر سجدہ سہو ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ کو سورہ فاتحہ یاد آ گئی، آپ نے نیت باندھی یا آپ دوسری رکعت میں تھے، آپ نے نیت باندھی، سورہ فاتحہ کی جگہ آپ دوسری سورت پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، یا آپ نے ایک رکعت مکمل کی، دوسری رکعت میں آئے، اب آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے دوسری سورت شروع کر دی اور ابھی صرف ایک آیت ہی پڑھی تھی، آپ کو یاد آ گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ وہ سورت مکمل نہیں کریں گے بلکہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں گے۔ آپ نے جیسے مثلاً پڑھا سورہ اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد کہا، اب آپ کو یاد آ گیا، اب آپ یہ یہاں پر سورت چھوڑ دیجئے، اب دوبارہ الحمد شریف سے آپ قراءت شروع کر دیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ پر پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے۔ ایک آیت آپ نے اگر سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری پڑھ بھی لی تب بھی حکم یہ ہے کہ اس قراءت کو چھوڑ کر اب آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے لیکن سجدہ آپ پر واجب ہو چکا ہے، وہ بھی کریں گے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آمین کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، بسم اللہ شریف کا تعلق اگلی سورت کے ساتھ ہے۔ جو چیز سورت اور سورہ فاتحہ کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ آمین گیپ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی سورت کے ساتھ ہے، تو یہ دو چیزیں جو چیزوں کے سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کے تابع ہے ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھے جا سکتا۔ بہار شریعت صفحہ 710 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ مسئلہ 14، سورہ فاتحہ کے بعد دوبارہ الحمد پڑھ لی، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ جزیات بھی بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کئی صورتوں میں ایک صورت ہے جو ہم نے بیان کرنی ہے۔
5واں واجب قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا. آپ نے تلاوت ختم کر دی, اب آپ اس کے فوراً بعد رکوع کریں گے. قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا, سجدہ سہو واجب ہے. تو یہاں وقفہ جو ٹھہرنا ہے اس سے مراد 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ہے. واجب نمبر 6, ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. بالترتیب کا مطلب ایک کیا اب دوسرا کریں گے, سیکوینس وائز آپ نے یہ سجدہ کرنا ہے. بہار شریعت صفحہ نمبر 711 مسئلہ نمبر 20, کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا, آخر میں یاد آیا تو سجدہ کرے, پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے. یہاں بہت توجہ فرمائیں. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ 7. کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ چل مدینہ میں کتنے حرف ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے؟ 7. 7 فرائض نماز میں سے ایک فرض ہے سجود. کیا فرض ہے؟ کیا فرض ہے؟ سجود جمع ہے سجدے کی. تو جمع کس چیز کی ہے؟ یہ سجدے کی جمع سجود ہے. ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں. اگر کوئی سجدہ رہ بھی گیا اور نماز میں وہ سجدہ مکمل کر لیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے. فرض اگر رہ جائے تو سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کرتا. کیا مطلب ہوا؟ آپ کی نماز کے اندر فرض چھوٹ گیا, اب آپ کہیں میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں فرض پورا ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. فرض چھوٹ گیا تو اب سجدہ سہو آپ کی نماز کو نہیں بچائے گا, بلکہ فرض جو آپ نے بلا اجازت شرعی فرض چھوڑا. ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ فرض ساقط ہو جاتا ہے, قیام اس پر ساقط ہو جائے گا جیسے سجدے کی قدرت نہ ہو, یا اس کو کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو, یا مرض ہو, یا قطرے بہتے ہوں, یا زخم ہے وہ رستہ ہو, اس طرح کی صورتیں ہوں, یا سجدے میں اس کا زخم رستہ ہے. تو یہ صورتیں وغیرہ اگر پائی جاتی ہیں تو اب اس پر قیام یعنی کھڑے ہو کر باقاعدہ قیام کرنا یہ فرض ساقط ہو گیا, ختم ہو گیا, چھوٹ گیا, اس پر لازم نہیں رہا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عمومی طور پر جو فرض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. فرض چھوڑ دیا نماز چھوٹ گئی, واجب چھوٹا غلطی سے تو اب آپ سجدہ سہو واجب کریں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہوتے ہیں. اگر ایک سجدہ آپ نے کر لیا اور ایک بھول گئے آپ سجدہ, تو سجدوں کی ترتیب فرض نہیں ہے. سجدہ کیا اس کے بعد ہی دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے, ترتیب فرض نہیں ہے. اگر غلطی سے ایک سجدہ کیا, ایک سجدے کے بعد دوسرا بھول گئے, تو اب ایسی صورت کے اندر اگر دوسرا سجدہ بھول گئے, یہاں تک کہ آپ نے دوسری رکعت پڑھ لی, دوسری رکعت پڑھ کر آپ قعدے میں بھی بیٹھ گئے, اب آپ سلام پھیرنے ہی والے تھے, آپ کو یاد آ گیا میرا سجدہ رہ گیا, تو اب ایسی صورت میں آپ سجدہ کریں گے, پھر دوبارہ بیٹھیں گے اور اب اتحیات پڑھیں گے, پھر سجدہ سہو کریں گے. تو اس میں یہ بہت باریک فرق ہے. واجب کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے سجدے بالترتیب سیکوینس وائز ایک کے بعد دوسرا, یہ والے سجدے یوں ادا کرنا یہ واجب ہے, اور ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں. اگر غلطی سے ایک سجدہ چھوٹ گیا, بعد میں سجدہ آپ نے ادا کر دیا نماز مکمل کرنے سے پہلے اور سجدہ سہو کر لیا, تو نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. تعدیل ارکان یعنی رکوع, سجود, قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. نمبر 8, قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے, اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے. نمبر 9, جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں.
اس سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے. کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. یہ جان بوجھ کے کا مسئلہ ہے، اور بھولے سے ہو تو بہار شریعت صفحہ 711 جلد اول مسئلہ نمبر 21 تعدیل ارکان بھول گیا، سجدہ سہو واجب ہے. اب ان 3 مدنی پھولوں کی تفصیل آئیے امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں اور تعدیل ارکان کا عملی طریقہ بھی باپا کا دیکھتے ہیں. تسمیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ اس کو تسمیع بولتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں. اللہم ربنا ولک الحمد افضل ترین ہے. اس سے کم درجہ ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے ربنا ولک الحمد کہیں، اور بہترین یعنی سب سے افضل یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. کھڑے ہوئے رکوع کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں. قومے میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بعض لوگ رکوع سے برابر کھڑے نہیں ہوتے، فوراً یعنی اس طرح جیسے رکوع میں گئے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی، کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے. یہ آپ نے تعدیل ارکان میں قومے کا طریقہ دیکھا تھا. آئیے اب جلسے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں سجدوں کے درمیان، کیونکہ دونوں ہی سجدے فرض ہیں، ان کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر فوراً سجدے میں چلے گئے تو ترک واجب ہوگا. جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے، یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح لوگ جلدی میں کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ واجب ترک ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی. جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو افضل ہے یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. تو جلسے میں جب اللہم اغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا. جب سجدے سے اٹھیں گے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو الٹے پاؤں پر زور دیں گے اور سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں، اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھیں، اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہیں. جلدی سے بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھتے، تو اس طرح ترک واجب ہوتا ہے اور ایسی نماز دوبارہ لوٹانی واجب ہوتی ہے. اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. دونوں ہتھیلیاں پہلے رکھیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی، اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ایک مدنی پھول یاد رکھے، 2 باتیں تو آپ نے یوں سن لی. تعدیل ارکان واجب ہے، جان بوجھ کر تعدیل ارکان چھوڑا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کا معنی یعنی مکروہ تحریمی جان بوجھ کے یہ جو کام ہوا، بندہ کرنے والا گناہگار مستحق کے عذاب نار ہے. بلا اجازت شرعی واجب چھوڑنے پر بندہ گناہگار ہوتا ہے. ایک بات مکروہ تحریمی. واجب الاعادہ یعنی ایسی نماز کو دہرانا
دوبارہ پڑھنا، ریپیٹ کرنا یہ واجب ہے۔ تو اب جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، آپ سمجھے میں واقعی آپ سے بات کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھے میں واقعی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تعدیل ارکان چیک کریں، آپ کی بریک لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ بہت پیارا مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، جلسے میں عام طور پہ تعدیل کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، قومے میں کم ہوتی ہیں۔ قومے میں امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کھڑا ہونا ویسے مل جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ تسبیحات پڑھنے کا تسمیع اور تحمید، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد میں سے کہنے کا ذہن ہوتا ہے تو اس میں کچھ وقت کی سہولت مل جاتی ہے، مگر ایک تعداد جلسے کے بعد کچھ پڑھتی نہیں جلسے میں، اور مستحب یہ ہے کہ اللہم اغفر لی اس مقام پر پڑھا جائے۔ تو امیر اہل سنت نے یہ مدنی پھول دیا ہے کہ اگر جلسے کے اندر یہ دعا پڑھ لی جائے تو ایک تسبیح کی مقدار آپ خود ہی ٹھہر جائیں گے۔ تو آپ بعض اکثر غلطی تعدیل ارکان کی ان کی ہوتی ہے جو تیز تیز نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے نفل پڑھ لو، آج جناب 20 نفل پڑھنے، آج بڑی رات ہے آج 500 نفل پڑھنے، اور نفل نماز 500 نفل پڑھنے اور نفل نماز پڑھنے کے لیے بہت تیز تیز پڑھ کر تعداد پوری کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ یاد رکھیے، کثرت نوافل سے افضل اطمینان سے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ افضل یہ ہے کہ بندہ 10 نہیں پڑھے، 2 اچھی طرح پڑھ لے، آہستہ پڑھ لے۔ تو بہرحال وہ نفل ہمیں جو مدنی انعامات پہ دیے وہ تعداد تو بہرحال ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، تو اس میں جلدی نہیں کریں گے۔ نفل میں بھی واجب جو ہے وہ واجب ہی رہے گا، جان بوجھ کر غلطی کریں گے تو گناہگار ہی ہوں گے، لہذا نفل نماز پڑھیے اور اسی طریقے سے پڑھیے، اور اپنے تعدیل کو خود چیک کریں، نیت کر لیں، واقعی ذہن بنا لیں میں اپنا تعدیل چیک کروں گا، یعنی آپ قومے سے کھڑے ہوئے ایک تسبیح کی مقدار رک رہا ہوں یا نہیں رک رہا، سجدے میں گیا اس کے بعد ایک تسبیح کی مقدار بیٹھ رہا ہوں یا نہیں بیٹھ رہا۔ جب آپ منفرد یعنی اکیلے میں نماز پڑھیں اپنی تعدیل ضرور 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 چیک کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد کی تعدیل میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان میں اکثر وہی ہوتے ہیں جو جلدی پڑھنے کا ذہن بناتے ہیں، اور بعض نادان دوست ہوتے ہیں۔ اچھا یہ آہستہ پڑھیں گے تو کیا کریں گے، یہ آہستہ 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 پہنچ کر ٹھہرنے سے پہلے پھر آہستہ آہستہ آگے چلے جائیں گے۔ تو ٹھہرنا واجب ہے، آہستہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اور بعض آہستہ پڑھنا خشوع میں داخل بھی ہوگا، مگر یہ آہستہ پڑھنا خشوع میں داخل نہیں ہوگا، یہ تو واجب چھوڑ دیا آپ نے۔ آہستہ منتقلی ضروری نہیں ہے، البتہ منتقلی کے اندر یہ سنت کا لحاظ ضروری ہے، جو آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کلمہ شروع کیا اور آخری کلمہ ختم کرنے کے دوران سفر ہوگا، یعنی آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاں یہاں آئے گی اور سین پر سر اٹھنا شروع ہوگا، یہ سنت ہے، یہ 2 سنتیں، سمیع اللہ کی سین سے منتقل ہونا اور حمیدہ کی ہاں پر ختم کرنا اور کھڑا ہونا۔ تو یہ سنت بھی شاید اب میں یوں کہوں 99% پوری نہیں ہوتی ہوگی تو کہہ سکتا ہوں۔ آہستہ جو بھی کھڑا ہوگا اس کے کلمات بھی آہستہ ادا ہوں گے، کلمات صحیح ادا نہیں ہوئے تو پھنسا، کلمات صحیح طور پر ادا ہو رہے اور یہ تیز چل رہا ہے تو اس نے یہ سنت چھوڑ دی اور نماز میں کراہت آ گئی، نماز مکروہ ہو گئی۔ ایک سنت مستحبہ چھوڑنے سے بھی نماز مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔